تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمًا، اور جس نے ارتکاب کیا کسی خطا کا یا گناہ کا، ثم یرمی بہ بریئا، پھر تھونپ دیا اس کو کسی بے گناہ پر، فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، تو اس نے بہت بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی تم پر نہ ہو، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو اے نبی قصد کر لیا تھا ایک گروہ نے ان میں سے کہ وہ تمہیں بہکا دے، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حالانکہ وہ اصل میں اپنے آپ ہی کو بہکا رہے تھے، وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، اور نہیں پہنچا سکتے تھے وہ تمہیں ذرا بھی کوئی نقصان۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اللہ تعالیٰ نے اے نبی آپ پر کتاب اتاری ہے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا ہے، بتایا ہے، پڑھایا ہے جو تم کبھی نہ جان سکتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کا تم پر بہت فضل ہے۔ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجْوَاهُمْ، اور ان کی سرگوشیوں میں کوئی بھی بھلائی نہیں ہے، إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ، سوائے اس کے کہ کوئی ترغیب دے صدقہ کی، یعنی کوئی سرگوشیوں میں کرنے کا کام کیا ہے، اللہ کے رسول کے خلاف کوئی لابنگ کرنا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی اپرچونٹی ملے تو ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرنی چاہیے، صدقہ دینے کی، او معروف، یا بھلائی کی، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کی، صلح کرانے کی۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہم اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جس نے مخالفت کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی تھی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم چلنے دیں گے اس کو اسی راستے پر جدھر وہ جانا چاہتا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اسے جہنم میں جلائیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جو ہمارے ہاں ادلہ اربع کہلاتی ہیں، 4 دلیلیں کسی حکم کی، ان میں پہلی قرآن مجید ہے، دوسری سنت رسول ہے، اور تیسری جو ہے وہ اجماع امت ہے کہ وہ امور جن پر امت کا کنسنسس ہو گیا۔ خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے بہت سے ایشو جو ہے، جو شورا بنائی تھی انہوں نے سینئر صحابہ کی یا کابر صحابہ کی، اس میں لے کر گئے، اور وہاں پر پھر وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہو گئیں، تو وہ کیا ہو گیا، امت کا اجماع ہو گیا۔ جب امت ایک وحدت تھی، یعنی ایک ہی نظام تھا مسلمانوں کا، اور سب کے سب ایک ہی خلیفہ کو رپورٹ کرتے تھے، اس وقت جو فیصلے ہوئے خلافت راشدہ میں، یعنی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہوئی اس میں کنسنسس نہیں ہوا، لیکن حضرت عثمان کی خلافت تک کیا تھا، کنسنسس تھا، تو جو بھی فیصلے کیے گئے ان کو اجماع امت کہتے ہیں۔ تو ہمارے سارے جو 4 فقہاء ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ سارے جو ہے اس کو دلیل مانتے ہیں کہ جس پر امت کا کنسنسس ہوا وہ دلیل ہے۔ اچھا، اب اس دلیل سے اختلاف، اور پھر سورہ توبہ میں جا کے ہم پڑھیں گے کہ وہاں فرمایا گیا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی نیکی کے جذبے کے ساتھ، احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یعنی ان پرنسپل تو اتباع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن وہ اللہ کے رسول تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی مردوں کی طاقت عطا فرمائی تھی، اور یہی آپ ان کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ آپ رات کو 2/3 رات جاگتے بھی تھے، کھڑے ہوتے تھے، اور کتنی حیثیتیں تھیں آپ کی۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ کوئی شخص اگر جمعے کا خطبہ دیتا ہے اور عید پڑھاتا ہے تو وہ کہتا ہے نماز 5 وقت کی پڑھانی میری توہین ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، معلم بھی تھے، مدرس بھی تھے، 10 بیویوں کے شوہر بھی تھے، 4 بیٹیوں کے باپ بھی تھے، مسجد نبی کے اندر جو سارے معاشرتی ایشوز تھے ان کے فیصلے بھی کرتے تھے، اور ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ جج بھی تھے، اور جو چومکھی جنگ لڑ رہے تھے یہود کے ساتھ اور مشرکین کے ساتھ،
اس سب کی کمانڈ بھی آپ کر رہے تھے، مسلمانوں کے امیر بھی تھے، تو آپ کی بہت سی حیثیتیں تھیں، لہذا اس مقام تک پہنچنا تو ممکن نہیں ہے۔ البتہ اس کے بعد جو سابقون الاولین کا وہ سارا گروہ ہے، وہ کیا ہے، وہ پریکٹیکیبل ہے ان کا اتباع، تو اصل میں پریکٹیکلی اتباع انہی کا ہے، اگرچہ اصولی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ان کا سینس کہتا تھا کہ یہ حجت ہے اور امت میں اس پر عمل بھی تھا، لیکن قرآن مجید میں سے دلیل نہیں مل رہی تھی۔ تو 200 مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کا اس پہلو سے مطالعہ کیا، اصول فقہ مرتب کرتے ہوئے، یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچ کر ان کو کلک ہوا کہ یہاں پر اللہ نے جو اجماع امت ہے اس کو ایک سینکٹیٹی دی ہے کہ جو کوئی رسول کی مخالفت کرے گا اس کے بعد کہ ہدایت اس پر واضح ہو گئی اور اس نے پیروی کی مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا دفع ہو جاؤ اسی پر جو تم نے اختیار کیا ہے، اور پھر جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا اس کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہاں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا گناہوں کو، کھلا لائسنس نہیں دے دیا، لمن یشاء جس کو چاہے گا، ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا وہ گمراہی میں بہت دور نکل جائے گا۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، وہ نہیں عبادت کرتے اللہ کے سوا مگر دیویوں کی، یعنی مؤنث کی، یہ سارے جو بت تھے عربوں کے وہ مؤنث ناموں کے تھے، عزا عزیز کا مؤنث ہے، اور لات الہ کا مؤنث ہے، منات منان کا مؤنث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے جو نام ہیں اس کے انہیں مؤنث بنا کر انہیں ان کے بت بنائے تھے اور ان کو وہ پوجتے تھے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اصل میں یہ عبادت نہیں کرتے مگر باغی شیطان کی، لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی ہے، وقالا، اور اس نے کہا لا تَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ اغوا کر لوں گا، لے لوں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، پھر میں ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور انہیں ضرور آرزوؤں کے سبز بات دکھاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دیتا رہوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور وہ غیر اللہ کے لیے جانوروں کے کان کاٹیں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو ٹیمپر کریں گے، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جو کوئی شیطان کو دوست بنائے گا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فقد خسر خسرانا مبینا، تو اس نے کھلا گھاٹا کمایا۔ یعدہم، شیطان ان سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، ویمنیہم، اور ان کو آرزوؤں کے سب باز دکھاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان ان سے جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ نہیں پائیں گے اس سے بچنے کی کوئی جگہ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اچھے عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، اللہ تعالیٰ ضرور داخل کرے گا ان کو ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تعالیٰ سے سچی بات اور ہو بھی کس کی سکتی ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہیں ہے موقوف کچھ بھی تمہاری آرزوؤں پر اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو کوئی برائی کرے گا تو اس کو اس کی سزا ملے گی، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ ہی کوئی حامی حمایت کرنے والا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، اور جو شخص کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ نہ کوئی ناانصافی ہوگی ذرا بھی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس سے بہتر دین کس کا ہے کہ جس نے اپنے چہرہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکا دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیک کام کرتا ہے، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ، اور وہ یکسوئی اختیار کرنے والا ابراہیم کی پیروی کرتا ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور ابراہیم کو تو اللہ تعالیٰ نے دوست ہی بنا لیا۔ میں نے عرض کیا تھا نا 2 روز پہلے بھی
کہ آپ ایک کلاس میں طالب علم ہیں جس کے 50 طالب علم ہیں، تو یہ 50 جو ہیں یہ بائی ڈیفالٹ آپ کے کلاس فیلوز ہیں، لیکن ان میں سے آپ کسی کو چنتے ہیں دوست بنانے کے لیے۔ تو اس پوری نوع انسانی میں سے اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو اپنا دوست بنایا ہے وہ ایک ہی ہے، جس کا نام ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ وکان اللہ بکل شیء محیطا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے۔ ویستفتونک فی النساء، اور یہ اے نبی آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں، قل اللہ یفتیکم فیہن، کہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، اور متوجہ کرتا ہے اس طرف جو تلاوت کیا گیا تم پر کتاب میں ان یتیم عورتوں کے بارے میں جن کو نہیں دیتے تم وہ حق جو مقرر کیا گیا ہے۔ وترغبون، اور تم چاہتے ہو ان تنکحوہن، کہ تم ان سے نکاح کر لو، والمستضعفین من الولدان، اور متوجہ کرتا ہے بے سہارا بچوں کی طرف، وان تقوموا للیتامی بالقسط، اور یتیموں کے بارے میں توجہ دلاتا ہے کہ تم قائم رہنا ان کے بارے میں عدل و انصاف پر۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم بھلائی کرتے ہو فإن اللہ کان بہ علیما، تو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ وإن امرأة خافت من بالها نشوزا، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بے رخی کا یا بدسلوکی کا اندیشہ ہو، او ارادن فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر، ان یصلحا بینہما صلحا، وہ کسی قرارداد پر کسی ریزولوشن پر صلح کر لیں، یعنی طے کر لیں میوچل سیپریشن کے لیے۔ والصلح خیر، البتہ صلح بہرحال بہتر ہے۔ وأحضرت الانفس الشح، اور موجود رہتا ہے طبیعتوں میں حرص۔ وإن تحسنوا وتتقوا، اور اگر تم احسان کی روش اختیار کرو گے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو یاد رکھنا جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، اور ایک اور حقیقت کہ تم کبھی بھی استطاعت نہ رکھو گے کہ تو عورتوں کے درمیان عدل کر سکو، ولو حرصتم، خواہ تم کتنا ہی چاہو۔ فلا تمیلوا کل المیل، بس اتنا نہ کرو کہ بس ایک کی طرف بالکل مائل ہو جاؤ اور دوسری کو بالکل ایسے چھوڑ دو کل معلقہ، جیسے وہ معلق ہو، نہ وہ اپنے آپ کو شوہر والی کہہ سکے اور نہ بغیر شوہر کے کہہ سکے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم درست کر لو گے اپنا طرز عمل اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے، فإن اللہ کان غفورا رحیما، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی جب بھی کوئی غلط سچویشن بنتی ہے گھر کے اندر یا سڑک کے اوپر، میں جب ڈرائیونگ سیکھی تو محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ڈرائیور ہو کرتے تھے، بزرگ، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ بڑی کرامت کرے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی، میں نے کہا جی کوئی گر بتائیں کوئی ڈرائیونگ کا۔ انہوں نے کہا جی ایکسیڈنٹ ہمیشہ ڈرائیور کی غلطی سے ہوتا ہے، اسی طرح اگر گھر بگڑتا ہے تو اس میں بھی یقیناً ہماری کوئی غلطی ہوتی ہے، مس ہینڈلنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر نوبت جو ہے وہ سیپریشن پر، طلاق پر اور لڑائی جھگڑے پر آتی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی انسٹرکشنز کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ زیادہ امکان یہی ہے کہ پھر نوبت یہاں تک نہیں پہنچے گی۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ جدا جدا ہو جائیں ایک دوسرے سے، میاں بیوی، یغنِ اللہ کلا من سعتہ، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دونوں میں سے اپنی جناب سے، اپنی قدرت سے وسعت دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، حکمت والا ہے۔ یعنی طلاق جو ہے یہ کوئی حرام شے تو نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا یہ پروویژن سمجھ کر طلاق دی جائے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ کھولا ہوا ہے اور میں اس پر عمل کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی اچھا راہ نکالے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ وسعت والا، حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو اور تمہیں بھی اسی بات کی نصیحت کی ہے، ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم یہ بات نہیں مانو گے، ماننے سے انکار کرو گے، فإن للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ وکان اللہ غنیا حمیدا،
اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور حمد کیا گیا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب دیکھیے گا صرف آج کے سبق میں یہ جملہ کتنی دفعہ آیا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ یعنی یہ سبق اگر ہمیں یاد رہیں تو پھر ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ انسان جب سمجھتے یہ میری چیز ہے، میں، اس سے پھر بہت فساد واقع ہوتا ہے۔ اور اگر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرے کہ یا اللہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے، یہ جسم، یہ جان، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پیر، اور یہ اولاد، یہ بیویاں، یہ سب تیرے انعامات ہیں، تیری امانت ہیں، تو پھر انسان جو ہے خود بخود محتاط ہو جاتا ہے۔ تو بار بار یہ سبق یاد دلایا جائے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وکان اللہ غنیا حمیدا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اگر اللہ چاہے تو وہ اے انسانوں تم سب کو اس زمین سے اٹھا کے لے جائے۔ وکان اللہ علی ذالک قدیرا، اور اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے۔ من کانا یرید ثواب الدنیا، جو کوئی بھی طالب ہے دنیاوی صلے کا، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا کا صلہ بھی ہے اور آخرت کا اجر بھی ہے۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو بن جاؤ عدل کے ساتھ کھڑے ہونے والے اللہ کے لیے گواہ بنا کر، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، خواہ وہ تمہاری گواہی خود اپنے خلاف ہو، اپنے والدین کے خلاف ہو یا اقربا کے خلاف ہو۔ اور یہ بہت بڑا جہاد ہے کہ آپ کو کسی معاملے میں حکم بنا دیا جائے کہ بھئی یہ ہمارا جھگڑا ہے، یہ فیصلہ کر دو، اور ان میں سے ایک آپ سے زیادہ قریب ہو، پھر بڑی ہمت چاہیے کہ انسان اپنے کے خلاف بھی اگر وہ حق پر نہیں ہے تو فیصلہ دے دے۔ بہت سے معاملات ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ دیندار ہے، نیک ہے، تو باپ اور چچا کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، چچا جو ہے وہ اپنے بھتیجے کو اس یقین کے ساتھ کہ یہ نیک آدمی ہے وہ دے دیتا ہے فیصلہ اس کے ہاتھ میں، اور اگر وہ فیصلہ دے دے چچا کے حق میں تو پھر باپ جو ہے اس کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ اس سب کے لیے انسان تیار رہے اور حق کا گواہ بنے، ہمیشہ باطل کا گواہ نہ بنے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، خواہ وہ گواہی خود تمہارے اپنے خلاف جائے یا والدین کے یا عزیز و اقارب کے خلاف جائے۔ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، یعنی یہ انسان سے ایک غلطی جو ہے وہ اکثر ہو جاتی ہے۔ ایک ہے کہ آپ کسی پر ترس کھا کر اپنی جیب سے اس کی مدد کرتے ہیں، 100 دفعہ کریں، لیکن آپ حکم بنائے جائیں یا آپ کسی آفیشیل پوزیشن میں ہیں جہاں آپ نے کوئی اپائنٹمنٹ کرنی ہے، میرٹ پر ایک شخص آ رہا ہے لیکن کوئی شخص جو میرٹ پر نہیں آ رہا لیکن آپ کے دل میں اس پر رحم آ جاتا ہے اور آپ اس کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، تو وہی شخص جو ہے وہ پھر آپ کو ٹف ٹائم بھی دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا عدل کا آپ نے وہ نہیں کیا۔ تو ان یکن غنیًا او فقیرًا، یعنی جس کے خلاف یا جس کے حق میں آپ گواہی دے رہے ہیں یا جس کے حق میں فیصلہ آپ کر رہے ہیں وہ غنی ہو یا فقیر ہو، تنگ دست ہو، فاللہ اولا بہما، اللہ تعالیٰ دونوں کا ولی ہے۔ آپ چودھری بننے کی کوشش نہ کریں، زیادہ اس کے طرفدار بننے کی کوشش نہ کریں۔ فلا تتبعوا الہویٰ ان تعدلوا، پس مت پیروی کرو خواہشات نفس کی کہ تم عدل نہ کرو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم نے گھما پھرا کر بات کی، او تورزو یا گریز کیا سچی بات کرنے سے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اب ہمیں سے ہر شخص اگر گریبان میں جھانکے کہ یہ جو حرکتیں جن سے منع کیا جا رہا ہے ہم نے اپنی زندگی میں کتنی دفعہ کی ہیں، کسی کو بچانے کے لیے گول مول گواہی دے دی ہے، حالانکہ ہمیں پکا پتہ ہے ہماری گواہی بنتی کچھ اور تھی، ہم نے دی کچھ اور ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں دیکھیے یہ کتنی کلیئر انسٹرکشنز ہیں، اس سے زیادہ کلیئر انسٹرکشن ہو سکتی ہے کوئی؟
فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی ہے، ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور جو کوئی انکار کرے گا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخر کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے پھر وہ کفر میں چلے گئے، پھر ایمان لائے پھر کفر میں چلے گئے، ثم ازدادوا کفرا، یہ کیا ہے؟ نفاق کی سٹیجز ہیں کہ ایمان لائے اور ڈاواں ڈول ہیں، کبھی مومن کبھی کافر، کبھی مومن کبھی کافر، لیکن دے اینڈ اپ ود کفر فائنلی، یعنی جو جس کا ایمان ڈگمگایا اور پھر وہ ڈٹ کر آ گیا اور اس نے کہا کہ نہیں، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں اور ان کی ہر بات لائی ہوئی بات کو تسلیم کرتا ہوں، یہ تو آ گیا دائرہ اسلام میں۔ لیکن جب آپ کسی شک کی کیفیت میں اور ڈاما ڈول ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو سنبھالتے نہیں، تو ہر اگلا سٹیپ جو ہوگا یا اگلا مومنٹ جو ہوگا وہ پھر ہمیں لے کے جائے گا کفر کی طرف۔ یعنی پہلے 50-50 تھا، اور پھر جو شک ہے وہ 60% ہو جائے گا اور یقین 40% رہ جائے گا، اور پھر کرتے کرتے پھر 100% تک یہ بات جو ہے وہ پہنچ سکتی ہے۔ ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا، اللہ تعالیٰ نہ تو انہیں معاف کرے گا اور نہ ہی انہیں راستہ دکھائے گا۔ بشر المنافقین، منافقوں کو خوشخبری دے دو، بان لہم عذابا الیما، کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایسے منافق جو بناتے ہیں کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر۔ وہ سن لیں، ایبتغون عندہم العزت، کیا وہ تلاش کرتے ہیں عزت ان کے پاس؟ فإن العزت للہ جمیعا، جبکہ عزت و غلبہ سارا کا سارا تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ قد نزل علیکم فی الکتاب، البتہ نازل کر چکا ہے اللہ تعالیٰ تم پر کتاب میں، ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم دیکھو، جب تم سنو اللہ تعالیٰ کی آیات کا کے بارے میں کہ یکفر بہا، ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معہم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، تو وہاں مت بیٹھو۔ یعنی آج کی ہماری جو محفلیں ہیں، یعنی آپ کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہوں تو وہاں بے شمار قسم کے نوجوان ملیں گے، سیکولر قسم کے مسلمان ملیں گے کہ جو دین کے واضح شاعر کا مذاق اڑائیں گے، یعنی وہ الفاظ میں مولوی کا مذاق اڑا رہے ہوں گے، لیکن آپ غور سے سنیں تو وہ مراد کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہوں گے۔ تو آئیڈیل تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس سچویشن کو بدلے، لیکن کم سے کم کیا ہے، اس محفل میں نہ بیٹھو جہاں اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ فلا تقعدوا معہم، ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں گفتگو کرنے لگیں۔ انکم اذا مثلہم، یقیناً اگر تم ایسا کرو گے تو تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس انجام سے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ الذین یتربصون بکم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو منتظر رہتے ہیں تمہارے بارے میں مصیبت میں مبتلا ہونے کی۔ فإن کان لکم فتح من اللہ، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح ملتی ہے، قالوا الم نکن معکم، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہی نہیں تھے۔ وإن کان للکافرین نصیب، اور اگر کافروں کو حصہ ملتا ہے فتح کا، قالوا الم نستحوذ علیکم، تو کہتے ہیں کیا ہم قادر نہ تھے کہ لڑتے تمہارے خلاف، ونمنعکم من المؤمنین، اور ہم نے نہیں بچایا تم کو مومنوں سے، یعنی کافروں سے۔ جا کر یہ کہتے ہیں فاللہ یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور اللہ تعالیٰ نہیں بنائے گا کافروں کے لیے، نہیں عطا دے گا کافروں کو مومنوں کے خلاف کوئی راستہ۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، یقیناً منافق دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکے میں ڈال رہا ہے۔
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں. یُرَاؤُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھاتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ، وہ تذبذب میں پڑے ہوئے ہیں. تذبذب کہتے ہیں اسٹیٹ آف انڈیسیژن کو. یعنی عام اردو تراجم میں آپ دیکھیں گے یا تذبذب ترجمہ ہوگا یا گو مگو ہوگا. وہ فارسی ہے، تذبذب عربی ہے. نہ ہمیں عربی آتی ہے نہ فارسی آتی ہے. تو تذبذب کیا ہے؟ اسٹیٹ آف انڈیسیژن، کہ انسان کا فیصلہ نہ کر سکا کہ میں ادھر آؤں کہ ادھر رہوں. اگر کافروں کو فتح ملتی ہے تو کہتے ہیں دیکھو ہم نے تمہیں بچایا نہیں مسلمانوں سے ان کے اندر رہتے ہوئے، اور مسلمانوں کو فتح ملتی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، یعنی ہمیں مال غنیمت میں حصہ دو. لا الہ الا ولا الہ الا، نہ وہ ان میں ہے نہ وہ ان میں ہے. ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، یعنی جس کی گمراہی کو اللہ تعالیٰ کنفرم کر دے، تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله